گناہ کرنے سے دل پر زنگ لگ جاتا ہے۔ اب اگر آدمی فوراً توبہ کر لے تو یہ زنگ صاف ہو جاتا ہے، اور اگر گناہ پر گناہ کرتا رہے تو زنگ پر زنگ لگنے کی وجہ سے دل بالکل کورا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان العبد اذا اخطأ خطیئۃ نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء فإن هو نزع واستغفر وتاب ثقل قلبه وإن عاد زید فيها حتى تعلو على قلبه وهو الران الذي ذكر الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، کہ جب انسان کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ گناہ سے استغفار اور توبہ کر لے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر دوبارہ گناہ کرے تو وہ کالا نقطہ بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ پورے دل پر غالب آ جاتا ہے۔ یہی وہ زنگ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے کہ ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کی بدعملیوں کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ لہٰذا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ دل کو زنگ آلود ہونے سے بچایا جائے اور جلد از جلد توبہ و استغفار کا اہتمام کیا جائے، اور توبہ کے بعد حتی الامکان توبہ پر ثابت قدم رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کو نہ توڑنا چاہیے، اور یہ جبھی ہو سکے گا جبکہ آدمی نافرمانی کے اسباب اور ماحول سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ اس کے بغیر توبہ پر استقامت انتہائی مشکل ہے۔ مثلا کوئی آدمی شراب پیتا تھا، پھر اسے توبہ کی توفیق نصیب ہوئی اور اس نے سچی توبہ کر لی، لیکن اس نے شرابی دوستوں کی دوستی اور شراب والی مجلسوں میں آمد و رفت کو ترک نہیں کیا، تو ہر وقت اس بات کا خطرہ لگا رہے گا کہ اس کی توبہ ٹوٹ جائے اور وہ دوبارہ شراب پینے لگے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہی حال دیگر گناہوں کا بھی ہے کہ توبہ کے ساتھ ساتھ گناہ والے ماحول سے بھی اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ اس بات کی تائید احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پرانی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے 99 آدمیوں کو قتل کر دیا تھا۔ پھر اسے کچھ احساس ہوا اور اس نے لوگوں سے پوچھا کہ روئے زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو لوگوں نے ایک راہب کا پتہ بتا دیا کہ فلاں عبادت گزار ایک خدا کا بندہ ہے، وہ سب سے بڑا عالم ہے۔ چنانچہ وہ شخص اس راہب کے پاس گیا اور کہا کہ اس نے 99 آدمیوں کو ناحق قتل کر دیا ہے، تو کیا اس کے لیے توبہ کی کوئی شکل ہے؟ تو راہب نے منع فرما دیا کہ اب تمہاری توبہ قبول نہیں ہے۔ تو اس نے اس راہب کو قتل کر کے 100 کی تعداد پوری کر لی۔ اس کے بعد پھر لوگوں سے پوچھا کہ کسی بڑے عالم کا پتہ بتاؤ۔ چنانچہ لوگوں نے ایک عالم کا نام بتایا۔ یہ شخص اس عالم کے پاس پہنچا اور وہی سوال کیا کہ اس نے 100 آدمیوں کا قتل کر دیا ہے، تو کیا اس کی توبہ ممکن ہے؟ تو عالم نے کہا کہ ہاں، توبہ ہو سکتی ہے، توبہ میں کیا رکاوٹ ہے، لیکن یہ کام کرنا پڑے گا کہ تم فلاں آبادی میں چلے جاؤ جہاں اللہ کے عبادت گزار بندے رہتے ہیں، اور ان کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو جاؤ، اور اپنی بستی میں کبھی لوٹ کر مت آنا، کیونکہ یہ گناہ گاروں کی بستی ہے۔ عالم کی بات سن کر وہ شخص اپنی بستی سے نیک لوگوں کی بستی کی طرف روانہ ہوا۔ جب بالکل بیچ راستے میں پہنچا تو اس کی موت کا وقت آ پہنچا اور ملک الموت حاضر ہو گئے۔ اب رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں بحث شروع ہو گئی کہ اس آدمی کی روح کون سے فرشتے نکالیں۔
رحمت والے یا عذاب والے؟ رحمت کے فرشتے کہہ رہے تھے کہ یہ شخص توبہ کر کے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہے، اس لیے رحمت کا مستحق ہے، اور عذاب کے فرشتے کہہ رہے تھے کہ اس آدمی نے کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا، اس لیے یہ آدمی عذاب کا مستحق ہے۔ اسی دوران ان کے پاس آدمی کی شکل میں ایک فرشتہ آیا تو سب فرشتوں نے اسے اپنا حکم بنا لیا، تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں بستیوں کے درمیان پیمائش کر لو، اور یہ آدمی جس بستی کے قریب ہو ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کرو۔ چنانچہ جب ناپا گیا تو یہ شخص اس نیک لوگوں والی بستی کے قریب نکلا جس کی طرف وہ جانے کا ارادہ کر رہا تھا۔ اسی بنا پر رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح نکالی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ جہاں سے آ رہا ہے وہ پھیل جائے، اور جہاں جا رہا ہے وہ سکڑ جائے۔ پھر جب ناپا گیا تو وہ منزل مقصود کی طرف ایک بالشت کے بقدر قریب نکلا۔ اس حدیث شریف سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی بڑے سے بڑے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، وہیں یہ بھی پتہ چلا کہ توبہ کرنے کے بعد گناہ کے ماحول سے دور ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ چنانچہ شارح بخاری علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں اس جانب اشارہ ہے کہ توبہ کرنے والے کے لیے ان احوال سے جدائی ضروری ہے جن کا وہ معصیت کے زمانے میں عادی تھا، اور ایسی تمام چیزوں سے احتراز کر کے دیگر جائز مشاغل میں مشغول رہنے کی ضرورت ہے۔ اور شارح مسلم علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علماء نے فرمایا ہے کہ اس حدیث سے توبہ کرنے والے کا ان جگہوں سے جدائی اختیار کرنے کا استحباب معلوم ہوتا ہے جہاں رہ کر وہ گناہوں کا مرتکب ہوا تھا، نیز ایسے ساتھیوں سے بھی دوری اختیار کرنا اور قطع تعلق کرنا پسندیدہ ہے جو اس کے لیے گناہ پر مددگار ہوں جب تک کہ وہ برے حال پر قائم ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسے چاہیے کہ غلط لوگوں کے بجائے نیکی کرنے والوں اور علماء اور پرہیزگار عبادت گزاروں اور مقتدی حضرات کی صحبت اختیار کرے اور ان سے فائدہ اٹھائے۔ اس طریقے پر اس کی توبہ مزید مضبوط ہوگی، اور تجربے سے اس بات کا مشاہدہ ہے کہ اگر آدمی گناہ کے اسباب سے دور نہ ہو تو توبہ پر ثابت قدم نہیں رہ سکتا۔ اسی کی روشنی میں موجودہ زمانے میں انٹرنیٹ اور اسمارٹ فون وغیرہ کے استعمال کے بارے میں بھی یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ جو شخص ایسے آلات کو ضرورتاً استعمال کرے تو اسے بالقصد ان کے غلط استعمال سے بچنا لازم ہے، اور اگر کوئی شخص اپنے کو بچانے پر قدرت نہ رکھے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان سے دور رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ فرمائے۔